عرصہ سے سیکھتے آ رہے ہیں یسوع کے متعلق، یسوع کا پیدا ہونا، یسوع کا مصلوب ہونا، یسوع کا آسمان پر اٹھائے جانا، اس کی آمد کے بارے میں ہم نے یسوع کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور سیکھتے رہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے کہ خدا واحد کو اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جانے۔ جب یہ جاننا بہت ضروری ہے تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ وہ اپنا اشارہ شاید اس بات کی طرف کرتے ہیں کہ بپتسمہ تو گناہوں کی معافی کے لیے تھا، پر یسوع نے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں لیا۔ یسوع کے بپتسمے کا مطلب اور تھا۔ چلو اس کو ذرا وضاحت سے دیکھتے ہیں۔ یسوع نے بپتسمہ لینے سے پہلے جب وہ یوحنا رسول کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے دیکھو وہ خدا کا بندہ جو دنیا کے گناہ اٹھایا لے جاتا ہے، یعنی یوحنا اس سے خدا کا بندہ کہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو تیری جوتی کے تسمے کھولنے کی بھی لائق نہیں اور تو میرے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے، یعنی یسوع مسیح پہلی بات یسوع مسیح نے بپتسمہ اس لیے لیا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی راست بازی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی راست بازی کو پورا کیا، اور دوسری بات یہ بتا کر ثابت کیا کہ یہ نامناسب نہیں ہے، یہ سب کے لیے مناسب ہے۔ پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ سو خداوند نے بپتسمہ دیا، تو پھر کیا وہ پتہ ہے آپ کو نبی نے ایک بات کہی تھی یسوع کے بارے میں، اس کو یہ پتا چلا تھا کہ جس کے اوپر روح القدس کو آتے دیکھو وہی مسیح ہوگا۔ بپتسمہ اس لیے لینا ضروری تھا کہ جب یسوع بپتسمہ لے کر اوپر آتے ہیں تو آسمان کھل گیا اور روح کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور جب نازل ہوا تو تب آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو۔ یعنی بپتسمہ اس لیے لینا ضروری تھا کہ یوحنا نے انکشاف کیا تھا کہ جس پر روح القدس نازل ہوگا وہی مسیح ہوگا، لوگوں کو پتہ چلا جائے کہ آنے والا جو مسیح تھا وہ آ چکا ہے اور یہی خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع کے بارے میں خدا باپ نے گواہی بھی دی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو۔ یسوع نے بپتسمہ اس لیے لیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس نازل جس کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ ہر بشر پر ڈالے گا، یعنی روح القدس نازل ہوگا اور یسوع مسیح پر روح القدس نازل ہوگا۔ پہلے خدا کے بیٹے پر روح القدس نازل ہوا اور پھر عید پینتیکستل کلیسیا پر۔ اب ایک اور بات بڑی غور سے سیکھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے متعلق یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یعنی اس روز جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو گناہ کی معافی کے لیے نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو اس بپتسمے کے سامنے نبی کے سامنے پیش کیا تاکہ بپتسمہ دے، کیونکہ وہ نبی بھی تھا اور کاہن بھی تھا۔ اس نے اسے خدا کے حضور پیش کیا تاکہ اس پر مشن جاری ہو۔ وہ لکھا ہے کہ جب اوپر آتا تو فل آسمان کھل گیا اور کیا روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہو گیا اور کہا گیا یہ میرا بیٹا ہے اس کی سنو، یعنی یسوع کی منادی کا زبردست خطوط سے آغاز ہو گیا کہ سنو اس کی سنو، یہی مسیح ہے، یہی آنے والا تھا، یہی میرا بیٹا ہے۔ سنو یسوع مسیح نے بپتسمہ اس لیے لیا تھا تاکہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، خدا کی راست بازی کو پورا کرے اور روح القدس نازل ہو اور لوگ جانیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا کام یعنی یسوع مسیح کی منادی کا مشن جو تھا وہ زور سے آگے
کو समझने के लिए हमें इस बात को सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि यीशु मसीह के बपतिस्मे और हमारे बपतिस्मे में फ़र्क है। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था वो खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना ही था, और हमारा जो बपतिस्मा है वो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, क्योंकि हम गुनहगार हैं। इसको सिखाने के लिए अब देखिए, वादा हुआ था ना कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यीशु पर रूल कुदस जिस्म की सूरत में कबूतर की मांग नाज़िल हुआ और हम पर आग की मांग, क्योंकि हमें पकीज़गी की ज़रूरत है। यीशु पकीज़गी का मौका है। उन्हें बपतिस्मा सिर्फ खुदा की रास्तबाजी पूरा करने के लिए लेना था, और हमने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए लेना है। अगर मेरे पैगाम की समझ आई है तो मेरे चैनल पास्टर CM संधू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।